سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق مجھے 2 ہفتے قبل ایک دوست نے حاجی شکیل کے بارے میں بتایا، انہیں آپ کی موٹیویشن کی ضرورت ہے، آپ اس سے مل لیں۔ میری اس سے قبل حاجی شکیل سے صرف 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ میاں نواز شریف کے 35 سالہ پرانے خدمت گزار ہیں۔ میاں صاحب پہلی مرتبہ جب چیف منسٹر بنے تو یہ ان کے ساتھ وابستہ ہوئے اور پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دی۔ یہ میاں صاحب کے مزاج شناس بھی ہیں، ان کا دماغ پڑھ لیتے ہیں، یہ جانتے ہیں میاں صاحب کو کس وقت کیا چاہیے اور یہ کس بات پر خفا یا ناراض ہیں، یہ کس وقت کون سے کپڑے پہنیں گے، کیا کھائیں گے اور کس سے ملاقات کریں گے اور کس سے بچ کر رہیں گے وغیرہ۔ آزاد کشمیر کے ساتھ تعلق ہے۔ لاہور میں نوکری تلاش کرتے کرتے میاں صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ یہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے انہیں پنجاب حکومت میں ملازم قرار دیا۔ یہ اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ میری 2007 میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، دوسری ملاقات 2018 میں میاں نواز شریف کی قید کے دوران ہوئی۔ یہ روزانہ جیل میں انہیں کھانا اور کپڑے پہنچاتے تھے۔ میاں صاحب نومبر 2019 میں ملک سے باہر چلے گئے تو حاجی شکیل سے بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ اب دوست نے بتایا تو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، پتہ چلا عمران خان حکومت نے حاجی شکیل کی تنخواہ بند کر دی تھی۔ اسی بندش کے دوران ریٹائر ہو گئے۔ حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن بھی روک لی، لہذا یہ 4.5 برسوں سے تنخواہ کے بغیر گزارا کر رہے ہیں۔ دوسرا، موجودہ وزراء کا بھی ان کے ساتھ رویہ مناسب نہیں ہے۔ وہ لوگ جو میاں صاحب کی موجودگی میں حاجی صاحب کہتے نہیں تھکتے تھے، وہ اب ان سے ملنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ایک وفاقی وزیر سے ملاقات کے لیے گئے، یہ باہر ہی بیٹھے رہے اور وزیر نے انہیں اندر تک بلانے کی زحمت نہیں کی، لہذا یہ چپ چاپ واپس آ گئے۔ دوسرے وزیر سے انہوں نے اپنے بیٹے کا ایئرپورٹ کارڈ رینیو کرنے کی درخواست کی، مگر وہ یہ درخواست کانوں میں مار کر چلا گیا۔ یہ دل گرفتہ ہو گئے اور یہ اس کے بعد ملاقات کے لیے کسی کے پاس نہیں گئے۔ یہ میاں نواز شریف کے بے تحاشا مست بھی کرتے ہیں، لہذا ڈپریشن کا شکار ہیں۔ میں نے یہ تفصیلات جان کر انہیں فون کیا اور چائے کی دعوت دی۔ یہ دوسرے دن میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے تنخواہ اور پینشن کے بارے میں پوچھا۔ میرا خیال تھا میں محسن نقوی صاحب سے درخواست کر کے ان کا یہ مسئلہ حل کرا دوں گا، مگر ان کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، وہ جب چاہے گا میرا مسئلہ اسی دن حل ہو جائے گا، آپ پلیز کسی سے میری سفارش نہ کیجیے گا۔ میں نے گزارے کا پوچھا تو ان کا جواب تھا الحمدللہ میرا بیٹا اور بیٹی برسر روزگار ہے، ان کی تنخواہوں سے بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے وزراء کے رویے کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا میری کسی سے کوئی شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ سب وقت کی باتیں ہیں، وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ میں نے اصرار کیا مگر انہوں نے وزراء کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ میں بار بار پوچھ کر ان کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے موضوع میاں نواز شریف کی عادتوں کی طرف موڑ دیا۔ حاجی شکیل خوش ہو گئے اور یہ اس خوشی میں بولتے چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا میاں صاحب ہر وقت باوضو رہتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کے لیے پاکر سائز کا قرآن مجید جیب میں رکھتا تھا، یہ جب بھی کام کے دوران میری طرف دیکھتے تھے میں فوراً قرآن مجید ان کی طرف بڑھا دیتا تھا، یہ قرآن مجید کو چوم کر تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ ان کے ساتھ رہ کر میں بھی ہر وقت باوضو رہنے لگا اور قرآن مجید کا وہ نسخہ اس وقت بھی میری جیب میں ہے۔ میں نے پوچھا میرا خیال ہے میاں صاحب بے انتہا صفائی پسند ہیں۔ یہ فوراً بولے بے انتہا کمرے یا آفس میں جس جگہ گرد ہوگی ان کی نظریں سیدھی وہاں جائیں گی۔ میں نے کبھی انہیں اپنے بیڈ روم میں جوتا لے کر جاتے نہیں دیکھا، یہ ہمیشہ جوتے باہر اتار کر اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں۔ کپڑوں کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں کبھی گندے کپڑوں میں نہیں دیکھا، شیو کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے پوچھا کیا یہ زیادہ کھاتے؟ یہ ہنس کر بولے یہ ان کے بارے میں پراپوگنڈا ہے، میں نے انہیں کبھی نہاری اور پایا کھاتے نہیں دیکھا۔ یہ آلو گوشت بہت پسند کرتے ہیں، یہ سخت غصے میں بھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، بس ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ عاجزی اور تمیز بہت زیادہ ہے، ملازموں کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ مجھے ان کی وجہ سے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تک جانے کا موقع ملا۔ یہ میرے جیسے شخص پر ان کی خاصی مہربانی تھی، ورنہ ملازموں پر کون اتنی مہربانی کرتا ہے۔ میں ان سے مزید پوچھنا چاہتا تھا مگر حاجی شکیل نے میرا انٹرویو شروع کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ آپ کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میاں نواز شریف میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ میں نے ذرا سا سوچ کر جواب دیا، میاں صاحب آپ مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ میرا میاں نواز شریف کے بارے میں پرانا تاثر ہے، یہ شخص بہت گہرا ہے۔ یہ جتنا شکل سے بھولا بالا اور سیدھا سادہ محسوس ہوتا ہے، یہ اندر سے اتنا ہی سمجھدار ہے۔ آپ خود سوچئے، یہ اگر گہرے نہ ہوتے تو کیا یہ موٹر وے سے لے کر سی پیک تک بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کرتے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ انہیں کوئی بھی دور ٹیک کر پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ہر دور میں اپنی ٹوپی سنبھالتے رہے، مگر یہ اس کے باوجود ڈلیور کر گئے۔ لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا پاکستان سے اگر میاں نواز شریف کے کام نکال دیے جائیں تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ بس ان میں ایک خرابی ہے، یہ بے لچک ہیں، یہ ہر بار فوج سے ٹکرا جاتے ہیں اور پھر سیڑھی سے پھسل کر 99 سے 0 پر آ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کے ارد گرد موجود لوگ ہیں، یہ ہر بار خود کو 3-4 لوگوں تک محدود کر لیتے ہیں، یہ لوگ انہیں مروا دیتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے یہ اگر اس بار آئے تو شاید ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ حاجی شکیل ہنسے اور مجھ سے پوچھا، آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میاں صاحب واقعی گہرے ہو گئے ہیں، یہ اب پہلے سے زیادہ اپنے تاثر چھپا لیتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ میں پچھلے سال اپریل میں ان سے ملا تو یہ مجھ سے میرے سفروں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا میں تبت بھی گیا ہوں۔ انہوں نے اس میں گہری دلچسپی لی اور مجھ سے پوچھا، لہٰذا کتنی بلندی پر ہے؟ میں نے جواب دیا 10,000 میٹر۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، 10,000 میٹر یا 10,000 فٹ؟ میں نے کہا میٹر۔ میاں نواز شریف نے اس پر کوئی تاثر نہیں دیا اور بات بھوٹان کی طرف موڑ دی۔ حاجی شکیل حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا لگا کر جواب دیا، یہ ایک صحافیانہ واردات تھی۔ ہم صحافی دوسروں کو گیج کرنے کے لیے عموماً کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کے بعد دوسرا شخص بحث شروع کر دیتا ہے اور یوں ہمیں لکھنے اور بولنے کا مٹیریل مل جاتا ہے۔ میرے دعوے میں 10,000 میٹر کا فقرہ بہت اہم تھا۔ دنیا کا بلند ترین مقام ماؤنٹ ایورسٹ ہے اور اس کی بلندی بھی 8850 میٹر ہے، لہذا 10,000 میٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تبت کی بلندی بھی 10,000 فٹ سے لے کر 15,000 فٹ ہے، تاہم وہاں کی فلنگ 10,000 میٹر جیسی ہے۔ آپ اگر جہاز میں سوار ہوں اور اگر فلائٹ میں اچانک آکسیجن کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تمام مسافروں کی ناک سے نکسیر پھوٹ جائے گی اور ان کے سر گھوم جائیں گے۔ تبت میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں، لہذا اسے 10,000 میٹر کی فلنگ کہا جاتا ہے۔ میرا خیال تھا میاں صاحب میری سٹیٹمنٹ کو چیلنج کریں گے اور یوں بات چل پڑے گی، مگر انہوں نے میری بات سنی اور کوئی کراس کوشچن نہیں کیا، یہ اسے ویل لیفٹ کر گئے۔ حاجی شکیل نے ہنس کر کہا، یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ بحث میں نہیں پڑتے، بس چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا۔ دوسرا واقعہ ستمبر 2022 کی ملاقات میں پیش آیا۔ اگست میں ایوان صدر میں جنرل باجوہ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ستمبر میں میاں صاحب کے آفس میں ان کے کھانے کی میز پر بیٹھا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے پوچھا، جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے جواب دیا، میری اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ اور عمران خان میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے ملاقات کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ دوسری طرف میں بھی ڈٹ گیا، ہماری بحث شروع ہو گئی۔ میرا خیال تھا میاں نواز شریف درمیان میں بول پڑیں گے اور یہ ملاقات بھی کنفرم کر دیں گے اور اپنا رد عمل بھی دیں گے، لیکن یہ بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے ہماری گفتگو سنتے رہے اور آخر میں جیب سے فون نکال کر ہمیں غالب کے شعر سنانے شروع کر دیے، جس سے مجھے محسوس ہوا یہ بدل گئے ہیں، یہ ہر قسم کی واردات چپ چاپ برداشت کر جاتے ہیں۔ حاجی شکیل نے کہا لگایا اور یہ دیر تک ہنستے چلے گئے۔